السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سنیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک لا آرڈر۔ آج ہم بات کریں گے لیٹ ٹیسٹ کی کہ لیٹ ٹیسٹ کیا ہے، اسے کنڈکٹ کون کرتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ بیسیکلی ایچ ای سی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہر سال میں 3 دفعہ کنڈکٹ ہوتا ہے۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے پاس کرنا ضروری ہے جو لا یا ایل ایل بی آنر میں داخلے کے خواہش مند ہے۔ یہ ٹیسٹ اگر آپ پنجاب کے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے کریں گے تو آپ دوسرے صوبے کی اگر یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لینا چاہیں تو یہاں پہ بھی اس کا ویلڈ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے رزلٹ آنے کے بعد 2 سال تک یہ ویلڈ ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ اپلائی کر سکتے ہیں، 2 سال کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لیٹ ٹیسٹ کے سلیبس کی بات کریں تو لیٹ ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ 100 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 75 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور 25 نمبر کا ریٹن ہوتا ہے۔ 75 میں سے جو انگلش کا پورشن ہوتا ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جی کے یعنی جنرل نالج کا پورشن ہوتا ہے وہ بھی 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو پاک اسٹڈی کا پورشن ہوتا ہے وہ 10 نمبر پر، جو اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے وہ بھی 10 نمبر پر، میتھمیٹکس کا جو پورشن ہوتا ہے وہ 5 نمبر پر، اور جو اردو کا پورشن ہوتا ہے وہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ریٹن ہے وہاں پہ آپ کو ایسے رائٹنگ کے جو ہے وہ 15 نمبر ہوتے ہیں اور پرسنل سٹیٹمنٹ کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ ایسے رائٹنگ میں سے آپ کو ایسے دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے اور وہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے، اس کے متعلق جو آپ کی اپنی اوپینین ہے آپ وہ لکھیں گے، وہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں میں سے جو ایسے رائٹنگ ہے اور جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ چاہیں تو اردو میں لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو انگلش میں لکھ سکتے ہیں۔ پاسنگ مارکس کی اگر بات کریں تو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو پاس ہونے کے لیے آپ کو 50 نمبر درکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں ان کا جو ایل ایل بی کا میرٹ بنتا ہے وہ بیسیکلی جو آپ کی سیکنڈ ایئر کی ایجوکیشن ہے، 12ویں کی ایجوکیشن، اس کی بنیاد پر بنتا ہے۔ لیکن بہت کم ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کا جو میرٹ ہے وہ اس میں سے جو لیٹ کا ویٹ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ کسی ایسی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ جو ہے آپ کو صرف آپ کا میرٹ آپ کی 12ویں کی بنیاد پہ بنتا ہے تو پھر آپ کو لیٹ ٹیسٹ میں زیادہ مارکس لینے کی وہ اتنی نہیں ہے۔ آپ کو صرف 50% مارکس یعنی 100 میں سے 50 مارکس لینا، پاسنگ مارکس لینا کافی ہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ لیٹ ٹیسٹ کا ویٹیج بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو پھر آپ 100 میں سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سکور کریں تاکہ آپ کا وہاں پہ میرٹ لسٹ میں نام آ جائے۔ اگر ہم لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے آن لائن پروسیجر کی بات کریں کہ یہ اپلائی کس طرح ہوگا اس میں، تو آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ ای ٹی سی کا پورٹل پہ لاگ ان کریں گے، اپنی پروفائل بنائیں گے۔ آفٹر دیٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لنک پر کلک کریں گے، اپنی معلومات دیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک واچر جنریٹ ہوگا جو کہ 1800 روپے پر ہوگا، اور وہ آپ جا کے بینک میں، اور وہ واچر آپ جا کے بینک میں پے کریں گے، اور پے کرنے کے بعد آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ تو پھر جب آپ کی جو ہے رول نمبر سلپ آئے گی وہ آپ کے اسی فون نمبر پر میسج آ جائے گا یا اسی ای میل پر میل آ جائے گی جو آپ نے پورٹل لاگ ان کرتے وقت دی تھی۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اپلائی کرتے وقت جو سینٹر سلیکٹ کریں گے وہ بعد میں وہ سینٹر، پیپر سینٹر، وہ چینج نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بہت سے لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آیا ایل ایل بی 3 ایئرز کوئی بھی یونیورسٹی ایچ ای سی کی طرف سے آفر کر رہی ہے یا نہیں۔ تو دوستو ایل ایل بی 3 ایئرز ایچ ای سی کی طرف سے کمپلیٹلی بین ہے اور اسے کوئی بھی یونیورسٹی آفر نہیں کر رہی۔ پاکستان میں تمام یونیورسٹیز جو ہے صرف ایل ایل بی آنر یا ایل ایل بی 5 ایئرز جو آفر کیا جا رہا ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ نیچر آف کوسچنز یا نیچر آف ایم سی کیوز کے ریلیٹڈ ہے کہ جو سلیبس ہے اس میں سے جو ایم سی کیوز ہے وہ کس طرح کے اور کہاں سے آئیں گے۔ تو دوستو چونکہ یہ 12ویں کی بنیاد پہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ریلیٹڈ پاک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے، جی کے ہے، انگلش کا پورشن ہے اور ایسے رائٹنگ سکل ہے اور پرسنل سٹیٹمنٹ، آپ اس کے اکارڈنگ وہیں سے آپ سے جو ہے وہ یہ پیپر کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی اچھی پریپریشن کی ہے تو آپ ہوپفلی اسے اچھے نمبر سے کلیئر کر لیں گے۔ اور ایک اور بات، مارکیٹ سے جو ہے بہت ساری آپ کو بکس جو ہے وہ مل جاتی ہیں، تو اگر آپ جو ہے اچھے فردر مارکس یا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے یا آپ پیپر سکیم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پاسٹ میں کس طرح پاسٹ پیپرز آئے تھے، تو آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے کوئی لیٹ کے ریلیٹڈ، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کوئی بک پرچیز کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی اسپیسیفک کمپنی نہیں ہے، آپ کسی بھی کمپنی سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔